ساری سیاست میں دوسرا بڑا بم ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے پھوڑ دیا ہے. انہوں نے مطیع اللہ جان کو خصوصی انٹرویو میں بڑے اہم انکشافات کیے. ان انکشافات کے مطابق سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ درج کرنے کا حکم وزیر اعظم عمران خان نے دیا، جبکہ کیپٹن صفدر کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنانے کا حکم بھی وزیر اعظم نے دیا. اس کے علاوہ کے الیکٹرک کی مالک کمپنی ابراج گروپ یعنی جو کے الیکٹرک کو چلاتی ہے اسے بھی کلین چٹ دینے کی ہدایات وزیر اعظم کی طرف سے آئیں. اور بشیر میمن نے نیب کے حوالے سے جو اہم انکشافات کیا اور اپوزیشن کے حوالے سے مقدمات جو بنے اس پر پوچھے گئے سوال کے جواب انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ نیب آج کل کر رہا ہے یہی ایف آئی سے کرانے کی بات کی گئی تھی. تو کیا کہا سابق ڈی جی ایف آئی اے نے؟ واچ دس. اب یہ بتائیں کون سے کیا مسئلہ کیا تھا؟ عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے جو آپ ان کی مراد پوری نہیں کر رہے تھے؟ جو نیب نے کیا ہے وہی سب جو امیڈیٹلی میں نے تو آپ کو عرض کیا نا، جتنے بھی کیسز نیب نے بنائے ہیں، اب مجھے سارے سر دست یاد تو نہیں، ٹھیک ہے سر اس وقت تو ظاہر ہے آپ نے آف دا ہک مجھے پکڑ لیا، تو سر دست مجھے یاد تو نہیں. آف دا ہک جتنے بھی کیسز نیب کی جو عزت افزائی ہوئی ہے اس میں یہ عزت افزائی ہماری ہونی چاہیے. اسران افتخار ہیں، امیر مقام ہے، خرم دستگیر، یہ تمام نام جو ہیں پہلے بھی اخبار میں تو آ چکے ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ عمر چیمہ صاحب کی بھی ایک سٹوری تھی. تو یہ مطلب ان سیاستدانوں سے متعلق آپ کو خود وزیر اعظم صاحب نے کبھی کوئی ہدایات دی کہ آپ یہ کریں؟ پرائم منسٹر سے پہلی میٹنگ آپ کی جو ہوئی وہ تھوڑا بتائیں نا کہ کوئی ایسی سنجیدہ چیز تھی یا آپ کو انڈائریکٹلی یہ تاثر مل رہا تھا کہ وہ؟ میں مطیع اللہ جان صاحب، آپ کے خیال میں پرائم منسٹر کے ساتھ ڈی جی ایف آئی اے جو ہے وہ گپ لگانے جاتے ہیں؟ گپ تو نہیں لگانے چاہتا نا، مطلب وہ تو ایک اپنے کوئی کام ہوگا تب. نہیں، انکار میں نے نہیں کیا، میں نے انکار کبھی بھی نہیں کیا، میں نے قانونی پوزیشن بتائی. کیا پرٹیکولر خواہش تھی جو عمران خان صاحب چاہتے؟ وہ جو آج کل چل رہی ہیں چیزیں، پہلے بھی چلتی رہی ہیں. حمزہ شہباز اور دوسرے جو ان کا بیٹا ہے وہ سلمان شہباز، اور پھر ان کی پوری فیملی جو اب ان کی بیوی بچے اور رشتہ داروں کے بھی، ان کی بیگم جو جعلی کمپنیوں کا جو کیس تھا اس وقت 56 جعلی کمپنیوں کا. ٹھیک ہے جی ہاں. تو وہ کیا چاہتے تھے اور آپ نے کیوں انکار کیا؟ کیا وہ میں نے اس لیے انکار کیا کہ دو وجوہات تھی. میرے پاس ایک تو انکوائریز نہیں تھی، ون. دوسرا یہ پروونشل اینٹی کرپشن کا مینڈیٹ تھا، اس کے لیے یہ اس پہ عمل ہوگا، اس پہ عمل نہیں. سابق ڈی جی ایف آئی اے نے اور بھی بڑی اہم باتیں کی اور بڑے اہم انکشافات کیے، اور بھی بہت سے لوگوں کے اوپر مقدمات بنانے کی بات ہوئی. ان کے پروگرام کا اس میں سے دوسرا حصہ بھی کلپ آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں. نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے کیا خصوصی خواہشات تھی ان کی ایف آئی اے کی طرف سے؟ کیا توقعات تھی ایف آئی اے کے لیے؟ ان کی توقعات تو ظاہر ہے جو ابھی پوری ہو رہی ہیں، ابھی بھی پوری ہو رہی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں. اور دوسرے جو ان کے جو داماد ہیں کیپٹن کیپٹن صفدر جو ہے، ان کے حوالے سے کہ بالکل ان کو تو بالکل جس طرح ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو نیب کر رہا ہے. کیا پرٹیکولر اس وقت کیا کیپٹن صاحب کوئی احساسوں کا ایشو بنانا چاہتے تھے یا کیا؟ یہ ایک کوئی تصویر آئی تھی، اس کے حوالے سے بھی ہو رہا تھا کہ یہ ٹیررزم کا کیس ہونا چاہیے. اچھا، یس. سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ کوئی تصویر تھی فرسٹ لیڈی کی، اس کے متعلق. تو آپ نے کیا آپ کی رائے نہیں تھی؟ نہیں، یہ ٹیررزم کیسے ہو گیا؟ اچھا، ٹیررزم کیسے ہو گیا؟ ٹیررزم کی ایک ڈیفینیشن ہے قانون میں. تصویر بھی ایک نارمل تصویر تھی، نارمل تصویر تھی، نارمل ایک تصویر تھی. شاید خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے بھی کوئی دباؤ تھا کہ ان کے اوپر بھی کچھ نکالیں، کچھ کریں؟ ہاں، مطلب شاہد خاقان عباسی صاحب کے جو کیس ابھی ایک کراچی کا مین چل رہا ہے، ایل این جی کا ہے، مطلب ایک نہیں تھا. مجھے تو ابھی یہ چیزیں مطلب اس لیے ڈیفیٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ سارے کے سارے وہ نیب نے پورے کا پورا وہ کر لیا، اٹھا لیا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے سامنے لایا جائے یا ایف آئی اے کو سامنے لایا جائے، لیکن ان کے خیال میں ہم زیادہ کمپیٹنٹ ہم بنا سکتے ہیں. اچھا، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ نہیں، قانون یہ کہتا ہے، یہ نہیں کہتا. ہم نے قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے.
تو سابق ڈی جی ایف آئی اے نے اس ملک میں ہونے والے سیاسی انتقامی احتساب کی کہانی کھول کر بیان کر دی اور اپوزیشن کے خلاف نیب کی مقدمے بازی کو بالکل ایکسپوز کر دیا. سابق ڈی جی ایف آئی اے جب یہ کہے گے کہ انہیں وزیر اعظم یہ حکم دیتے تھے کہ لیگی قیادت پر دہشت گردی اور غداری کے مقدمات بنائیں، تو اس سے زیادہ اور کیا ثبوت چاہیے کہ یہ معاملہ احتساب کا نہیں بلکہ کوئی اور معاملہ ہے، اور کس طرح محض اپنی تسکین اور اپنا غصہ نکالنے کے لیے ملک کی اداروں کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے. دن رات عوام سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ادارے خود مختار ہیں اور اس کے پیچھے حکومت نہیں. حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم کسی پر کوئی مقدمہ نہیں بنا رہے، جو کچھ ہے وہ سابقہ حکومتوں کا اپنا کیا دھرا ہے، اور نیب میں جتنے مقدمات ہیں وہ سارے پچھلی حکومتوں نے بنائے تھے. تو قانون کی حکمرانی کا بھاشن دینے والوں کو جس طرح بشیر میمن نے بے نقاب کیا ہے، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ پیچھے کچھ رہ گیا ہو. جو مریم نواز اور نواز شریف خاندان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات قائم رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، سابق حکمرانوں پر کرپشن کے الزام لگائے گئے، اگر کرپشن نکل آتی تو قوم آسانی سے مان جاتی، لیکن یہ بات کرپشن سے کہیں آگے نکل گئی ہے. اب اس کے پیچھے ذاتی خواہشات اور اداروں کا استعمال اور اس کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے. تو یہ سیاست نہیں ہے بلکہ یہ وہ معاملہ ہے جس کی بنیاد پر قوم میں بڑے پیمانے پر تقسیم نظر آتی ہے. لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑایا گیا اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کی گئی. اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اس سے 2-4 ہاتھ آگے جا کر غداری اور دہشت گردی کے مقدمات درج کروانے کی کوشش اس بدنیتی کو ظاہر کرتی ہے، بلکہ اس سے 2-4 ہاتھ آگے جا کر غداری اور دہشت گردی کے مقدمات درج کروانے کی کوشش اور بدنیتی کو ظاہر کرتی ہے. اختیارات کا ناجائز استعمال، یعنی یہ الزام خاص صرف دوسروں پر لگایا کرتے تھے کہ وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے رہے، یعنی سابق حکمران اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے تھے. تو اب جو ہو رہا ہے کیا وہ اختیارات کا جائز استعمال ہے؟